السلام علیکم ایوری ون. پچھلی کلاس میں ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا تھا آن وائی پاکستان اینڈ انڈیا واز سیپریٹڈ، اور ہم نے زیادہ تر آئیڈیالوجی کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ وہ ہوتی کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. آج کی کلاس میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ کو وہ زور سے ان کا جواب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں. آپ کدھر رہتے ہیں؟ آپ کا کوئی گاؤں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہا کرتے ہیں؟ آپ ان سے وزٹ کرنے جائیں گے؟ اور کب وزٹ کرنے جائیں گے؟ آئی ایم شیور کہ ان سوالوں کا جواب آپ کے سر میں کافی کلیئر ہے، رائٹ؟ ویسے انفارمیشن کے طور پہ جسٹ ایز فرینڈس میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. آئی ڈو ہیو مائی فیملی ممبرز لیونگ ود می ایز ویل. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ کیا ہوتا اگر یہ سچویشن ریورس ہو جاتی؟ واٹ ایف یو ڈنٹ ہیو دی آنسرز ٹو دیز کوشچنس؟ واٹ ایف آپ کی لائف میں ریسٹرکشنز لگی ہوتی کہ یو وڈ ناٹ ہیو بین الاؤڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ یور ہاؤس؟ آپ کو کوئی کلیئرٹی نہ ہوتی کہ آپ اپنے گاؤں کب واپس جا سکتے، کب آپ اپنے فیملی ممبرز سے وزٹ کر سکتے، اور ایون اف یور گاؤں ایگزسٹ اور از اٹ ڈسٹرائڈ. کتنی عجیب باتیں ہیں نا یہ، اور یہ عجیب اس لیے لگ رہی ہیں کیونکہ we have this sense of freedom, this sense of independence that we are all free to move in wherever we want, right? We can go to visit our friends, we can go to the nearest market, we can go to mosques to offer prayer, we can celebrate all our national festivals, we can attend parties. We Muslims even have a government with all the Islamic rules that our Qaid suggested, and basically we are living our lives. یہ انڈیپینڈنس جو ہم آج ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، it would not have been possible without the huge sacrifices that people like us in the past gave. Back in those days جو سوال میں نے آپ سے پوچھے وہ ماضی کے لوگوں کے لیے آنسر کرنا نہ تو صرف مشکل تھا بلکہ تکلیف دہ بھی. لیکن اس تکلیف سے ان کو کیوں گزرنا پڑا؟ آخر مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے ہی کیوں تھا؟ اس کے لیے ہمیں 2 نیشن تھیوری سمجھنا پڑے گی، یعنی کہ 2 قومی نظریہ. پہلے تو آپ یہ جانیں کہ سب کانٹیننٹ میں طرح طرح کے لوگ رہا کرتے تھے جو اپنے ریلیجنس کے تابع چلتے تھے. فار ایگزامپل ہندوز، مسلمس، کرسچنز، پارسیز اور جینز. لیکن ہندو اور مسلمس کی پاپولیشن compared to the rest was a lot more. Both groups, Hindu and Muslims, had different beliefs and values regarding how a country must run. ایک ہاتھ پہ ہندوز بہت سے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور دوسرے ہاتھ پہ مسلمان ایک خدا پہ یقین کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پریکٹسز بھی ایک دوسرے سے الگ سے تھے. فار ایگزامپل ہندوز اپنے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے. ہندوز refused to slaughter cows and eat their meat, while on the other hand slaughtering goats and cows for meat is an essential part of our religion. We also love to partake in their meat, right? اسی طرح کچھ اور بھی پریکٹسز تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئے. Especially when it came to who would be the dominant ruling force after the British leave their rule over subcontinent. Sir Syed Ahmad Khan was actually the father of 2 nation theory. And he believed that Hindus and Muslims were just too different to live with each other within a single nation. انہوں نے کہا, and I quote, "I'm convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other."
اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور بھی پیش کیا. انہوں نے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور پارسیز کے بیچ میں بڑھتی ہوئی تلخیات کو دیکھ کے کہا کہ I remain the supporter of this idea, یعنی the idea of a single nation. But now, I am of the view that preservation of a separate nationhood is useful for both Hindus and Muslims. To have the concept of single nation in India is no doubt poetic and beautiful, but impractical regarding present circumstances. پھر we also have چودھری رحمت علی, جنہوں نے جنوری 1933 میں انگلینڈ میں ایک کتابچہ شائع کیا, ناؤ اور نیور کے نام سے. اس میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا تھا. Then we named the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, who, while originally being against the idea of a separate homeland for Muslims, yet انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ہر لحاظ میں الگ قوم کا درجہ دیا. With Allama Iqbal as an influence on him, he gradually conformed to the ideology that yes, Muslims indeed should have a separate homeland. And by Allah's will, he was the instrument through which Pakistan was achieved. For all these great thinkers, all these great politicians, the two-nation theory was accepted and promoted, and through their combined efforts, we have Pakistan today. A huge contrast to the war and bloodshed and fighting that was being done once in the name of a separate homeland. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس وقت کی سچویشن کا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا. So let's jot down some of the reasons we have learned so far or on why Muslims needed a separate homeland. Firstly, Muslims needed a new country for setting up a free Islamic society. They wanted protection from communal riots. For their social and political development, Muslims needed a new country. They wanted to get rid of the social humiliation around them. They wanted to emerge as an economically sound country against all odds. ویل بچوں, ہمارا لیسن یہاں ختم ہوا. ابھی تک جتنے بھی لیسنز ہوئے were actually all because we wanted you to be aware of the necessary framework before going hands full in the details of Pakistan's history. So let's look at some of the main points within this lesson. Previously, ہمیں پتہ ہے کہ Muslims and Hindus, they were experiencing strains in their relationship. It was starting to become clear that they would be at odds with one another. Because of that, we found it necessary to have a separate homeland. The Muslims needed a separate country for setting up a free Islamic society. The Muslims also needed protection from communal riots. For the development of the Muslim group, they also needed this separate homeland. They wanted to get rid of the social humiliation around them, and they want to emerge as an economically sound country who would stand strong among all odds as a separate and independent nation. Okay بچوں, میرے پاس اب کچھ سوالات ہیں, چلیں ان کے ہم جواب سوچتے ہیں one by one. Firstly, who are some of the great thinkers and philosophers in this lesson who strove for the two-nation theory and its completion? Now and Never was published by whom? In your opinion, what was the most serious cause for demand of a separate identity for Muslims? The name of Pakistan was suggested by whom?